اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ 28/12 ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں جو حدیث نمبر 2812 ہے وہ قتل عمار سے متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ صفین کے موقع پر۔ تو اس کی نسبت کی وجہ سے چند ایک چیزیں میں عرض کروں گا۔ ویسے تو میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، تفصیل میں زیادہ گفتگو کی تو 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ چند ایک چیزیں حصول برکت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ پر آئی ہے۔ ایک اس کا نمبر ہے 2812 جو آج کی ڈیٹ ہے 28 دسمبر، اور دوسرا 447، اور مسلم شریف میں اس کے مسلسل 5 طرق ہیں، 7320 سے لے کر 7324 تک۔ حدیث متواتر ہے یہ، کئی اصحاب نے اس کو روایت کیا ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بخاری مسلم میں آ گئی تو ظاہر ہے باقی کتابوں کے ریفرنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمار ابن یاسر ابن سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق فرمایا، جب مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع کے اوپر خندق کھودی جا رہی تھی، اس کی بیسمنٹ بنانے کے لیے، بنیادیں رکھنے کے لیے، تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کر تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اور سیدنا عمار ابن یاسر، ان کی اس وقت عمر 50 سال سے زیادہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے۔ نبی الاسلام کو اپنے غلام پر پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا۔ کیا خوش نصیبی ہے عمار ابن یاسر کی۔ اور پھر حضور نے اپنے درد کا اظہار کیا، وَيْحَ عمار، افسوس اے عمار ابن سمیہ، سمیہ کے بیٹے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، ایک روایت میں ہے جنت کی طرف، ایک روایت میں ہے اللہ کی طرف، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، جبکہ وہ جماعت اسے آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ وہ بلانے والی جماعت جہنمی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے عمل کی طرف بلا رہی ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، یعنی خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرنا۔ باقی آخرت کا معاملہ تو اللہ نے طے کرنا ہے، دنیا میں صرف وعید سنائی جائے گی۔ تو یہ حدیث 2812 صحیح بخاری میں ہے۔ جنگ صفین کے موقع کے اوپر مسند احمد میں، المستدرک للحاکم میں اور کئی کتابوں میں کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر آلموسٹ 93 ایئرز کی ایج میں سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے خلاف شہید ہوئے،
اور اس کے بعد امت کو پتہ چل گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، اور جن لوگوں نے ان سے پولیٹیکل اختلاف کیا، خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ باغی جماعت بھی ہے اور ان کا یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن جہنمی نہیں ہے۔ یہ بھی ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کئی عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، لیکن اگر مجھے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو جھوٹا شخص بیٹھا ہے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو میں تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں۔ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ حق پر مبنی ہے، جتنی بات رپورٹ ہوئی ہے اتنی ہی ہم نے رپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ قتل عمار والی حدیث کی وجہ سے آج ہم نے اہل البیت علیہم السلام کی فضیلت کو آج کا ٹاپک بنایا۔ ظاہر ہے جنگ صفین ایک ڈیسائسو جنگ تھی اس حوالے سے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں نبی علیہ السلام نے غیبی خبر کے طور پر ارشاد فرمائی تھی۔ تو مسند احمد اور حاکم میں کئی ایک روایتیں ہیں۔ خود جس صحابی نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا وہ بھی پوری زندگی روتے تھے، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے، اور وہ شرمندہ تھے کہ ان سے یہ عمل ہوا۔ خود حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ کو بتایا کہ عمار شہید ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو بجائے یہ کہ وہ رجوع لاتے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا عمار کو، نہ علی اپنے ساتھ لے کر آتا اور ہماری تلواروں میں نہ پھینکتا تو وہ قتل بھی نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ اتنی باطل تعویل تھی کہ اس کی خبر جب سیدنا علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر پھکی دی اینٹی وینم الزامی جواب کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ یہ کون سی بات تم نے کر دی؟ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اہل سنت کے ائمہ نقل کرتے رہے ہیں۔ خود وہابی حضرات جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں نے بتایا کہ آپ اپنی کتاب پڑھ لو بھائی، محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی سیرت الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم کے اندر بھی موجود ہیں، جسے سعودیہ والوں نے بہترین سیرت کی کتاب ہونے کا ایوارڈ دیا، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ صرف مسند احمد اور حاکم کی بات نہیں، اور کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے آخری پتہ حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا یہ جو 2812 ہے نا بخاری کی، اس کی سند ایک حاکم میں موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث سننے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا بیٹا گیا ابو سعید خدری کے پاس، تو یہ 2812 میں جو کہا گیا نا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہ خارجیوں کے بارے میں۔ اور دیکھو ایک گل کر دے جیسے پھنس جاندے جے، جس نے 295 سیل آگے پھنس گئے نے، پوری دنیا میں ایک ایک کونے تک ہماری آواز پہنچ گئی۔ تو میں نے ان کو کہا یہ آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا۔ المستدرک للحاکم میں جس چیپٹر کے اندر یہ حدیث آئی ہے نا قتل عمار والی، اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قتل عمار کہاں پر ہوا اور کس نے کیا۔ تو اس کا پتہ کیا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے کہ امام حاکم نے جو سند نقل کی اس کے تحت جنگ صفین لڑنے والے خارجی بھی ہیں، کیونکہ اس میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ غصے میں انہوں نے کہا تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتا ہے، لوگوں کو یہ بات بتائے گا؟ ہم نے تو نہیں قتل کیا، علی نہ ساتھ لے کے آتا نہ یہ عمار قتل ہوتا۔ یہ اس چیپٹر میں ہے خوارج سے متعلق قتل عمار والی حدیث، یعنی کہ امام حاکم یہ بتا رہے تھے کہ خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ والے خوارج نہیں ہیں جو نہروان والے ہیں، یہ وہ والے خوارج ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اگر آپ حاکم سے روایت لے کے آئیں گے تو ہم مسلم شریف سے یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہاں بھی حاکم کی دونوں روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قتل عمار والی حدیث جس چیپٹر میں آئی ہے
اس میں یہ دونوں حدیثیں آپ پڑھیں، اس میں خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے ہیں، جنگ نہروان والوں کو نہیں کہہ رہے، لوزامو۔ اور اس سے بڑی بات، صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے وہابیوں کے، جسے سب سے بڑا ایوارڈ ملا سعودیہ میں سیرت کی کتاب کا، انہوں نے بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی کی کتاب کی شرح لکھی، اور اس شرح میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ صفین والے لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے ہیں، یہ باغی بھی ہیں اور یہ خارجی بھی ہیں۔ اے وہابی نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ عربی میں لکھی تھی شرح، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور بالکل الٹ ترجمہ کر دیا اور وہ حصہ نکال ہی دیا۔ میں آپ کو ان کے والا ترجمہ بھی اس میں لگا کے بتاؤں گا اور اوریجنل ترجمہ بھی اور عربی بھی لگا دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ان کے سارے لوگ صحیح بات کرتے تھے۔ 2005 میں صفی الرحمان مبارک پوری فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ ان کی بخشش کے لیے وہ ایک کتاب بھی کافی ہے، الرحیق المختوم، بلوغ المرام کی شرح بھی لکھی۔ جب ہم نے وہابیوں کو بتایا پھر ان کو مصیبت چڑھ گئی۔ انہوں نے کہا پہلے تو کہتا تھا باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی، او بھائی میں نہیں تھا کہتا، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ اور وہ حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ نہیں معاذ اللہ، اور نبی کی حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے 295C لگتی ہے۔ ہم نہیں لگوائیں گے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، صرف توبہ ہی پیش کرتے ہیں۔ میں تو توہین مذہب کی دفعات کے بارے میں کہتا ہوں، اس طرح نہیں لوگوں پہ لگانی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان توہین رسالت نہیں کرتا، لیکن جہاں آپ کو غلطی بتائی جائے آپ توبہ کریں۔ حدیث پڑھ کے معاذ اللہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو بھی معاذ اللہ پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کو، اور پھر ترجمہ بھی نہیں کر رہا۔ عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ نہیں، باغی جماعت نہیں، کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اچھا، آپ کو بتاتے ہیں عمار ابن یاسر کہ ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، لیکن ان کا بیٹا جو ہے اس کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ کو یہ محرم میں امیر معاویہ کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر پہ کبھی کوئی کانفرنس نہیں ہوگی، کیونکہ پھر بتانا پڑے گا کہ وہ شہید کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے اور کس نے کروایا، تو گل بات جائے گی۔ تو یہ صحابہ بھی انہوں نے ملے ہوئے ہیں۔ ہم سب اصحاب کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پہ بھی میرے کلپس موجود ہیں، میں نے احادیث سے ثابت کیا ان کی صحابیت کا بیان، لیکن یہ عمار ابن یاسر کے اوپر کبھی کانفرنس نہیں کر سکتے۔ یہ محرم میں بھی کریں گے تو وہ امیر معاویہ کانفرنس کریں گے یا یزید ابن معاویہ کانفرنس کریں گے۔ تو جو یہ وسوسے لے کے آتے ہیں، اللہ کے فضل سے میں ایک ایک کا جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ تو کافی ساری چیزیں 2812 کی آج میں نے سکپ کر دی ہیں، چونکہ پہلے ریکارڈڈ تھی۔ تو مجھے راہ چلتے ہوئے یاد آیا کہ چلو جاتے جاتے اگر کسی کو کوئی خوراک چاہیے تو وہ پتہ چل جائے کہ بھائی گل ود گئی ہے، ہوں فیہ باغیہ نہیں رہا صرف۔ ہاں، خوارج والا پورشن بھی جو آپ فٹ کر رہے ہیں نا، وہ خارجیوں والی بات کہیں اور جا رہی تھی، تو یہ اس چکر میں تھے کہ یہ خون کسی اور کے متھے مار دیں۔ خارجیوں کا تو اختلاف ہی حضرت علی کے ساتھ یہ تھا کہ جنگ صفین روکی کیوں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ باغی ہے، اس کو قتل کریں۔ آپ نے صلح کی آفر قبول کیوں کر لی ہے؟ ان کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو کیوں قتل کرنا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، اس پہ کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، عرب والوں نے باقاعدہ فلم بھی بنائی ہے، قطر والوں نے، جس کے اندر وہ عمار ابن یاسر والا یہ پورا سین فلمایا ہے، اور حضرت عمرو بن عاص کا خبر دینا حضرت معاویہ کو، پھر حضرت علی کا اس کا جواب دینا۔ فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير،
قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک بنا چکا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آج ہم اہل البیت کے حوالے سے تفصیلی ذرا تھوڑی گفتگو کریں. قرآن حکیم کی 5 آیات کو میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا پنجتن پاک کی نسبت سے، اور اس سے متعلقہ احادیث بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو. چنانچہ ہم حاضر ہوئے. اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے. اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں لا رہے تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا. پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی. یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2812.